السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا ولي مدد رسول الله سادات أصحاب رسول الله مدد مشايخ دستور ولا شاء الله فرز داستان شو محمد الحكام مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. صدق اللہ العظیم. جب چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، ہر کچھ، اور لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ لوگ ناشکرے ہیں. اگر آپ انہیں عطا کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ ان کو چیزیں نہیں دیتے تو وہ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں. وہ ہر طرح کا فتنہ پیدا کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے ہر چیز اور ہر اچھائی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس انسان کے یا اس انسان کے فائدے کے لیے نہیں، خود کے فائدے کے لیے نہیں، جس سے کہ وہ آپ کا شکریہ کریں اور آپ کو اچھا جانیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کو ایک دن کے لیے آپ کی تعریف کریں گے اور پھر اس اچھائی کے بارے میں بھول جائیں گے. انسان اسی فطرت کا بنا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے شر سے ہوشیار رہیں جس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے. اس لیے جب آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ چاہے کتنی ہی برائی کیوں نہ کر لے، آپ کے دماغ میں سکون ہوگا، آپ کے دل میں اور آپ کے اندر. آپ راضی ہوں گے. آپ کسی کا شکریہ نہیں چاہیں گے. شکریہ اللہ عز و جل کا ہے. بالکل جو لوگ انسانوں کا شکریہ نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں کرتے. اللہ نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے اور انہیں کام دیا ہے آپ کی مدد کے لیے. اگر آپ ان کا شکریہ کریں گے تب آپ اللہ کا بھی شکریہ کرتے ہیں. اگر آپ ان کا شکریہ نہیں کریں گے تو آپ اس فضیلت اور ثواب سے محروم رہ جائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جاننا جو عطا کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن عظیم الشان میں کہا گیا ہے، ہم تم سے کوئی شکر نہیں چاہتے، ہم کسی فائدے کی بھی امید نہیں کرتے. میں نے اس کی مدد کی لیکن اس نے پھر میری مدد نہیں کی. میں نے اس کو کھانا کھلایا لیکن اس نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں جس سے کہ آپ ان چیزوں کا جو آپ کرتے ہیں ان کا ثواب نہ پائیں یا پھر بہت کم ثواب پائیں. یہ چیزیں پھر اخلاص سے باہر ہو جاتی ہیں اور ایک نجی مفاد میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کا فائدہ بہت کم ہے. اللہ ہمیں ہماری نفس کی شر سے محفوظ رکھے. ہم ہر چیز اخلاص کے ساتھ کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں جس سے کہ ہم سکون میں ہوں. آپ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ اس انسان نے اچھا کیا یا برا، وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا یا کہے گا. آپ سوچیں گے کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حالانکہ یہ انسان برا ہے لیکن میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے بنا کسی فائدے کی امید کے. اللہ اسے قبول کرے. آپ کو ایسا ہی سوچنا ہے اور ایسا ہی کرنا ہے. آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے.
اللہ ہم سب کو یہ خوبصورتی عطا فرمائے جس سے کہ ہم سکون سے رہیں، نہیں تو ہم کچھ نہ کچھ بدلے میں چاہیں گے. صرف شکر ہی بدلے میں چاہنا بھی کچھ بدلے میں چاہنا ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کا شکریہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.